آج کرپٹو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اور اگلے 24 گھنٹے کا امکان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، کیا آپ نے آج کا بازار دیکھا ہے؟ کرپٹو مارکیٹ ایک ایسا موڑ اس وقت اختیار کر چکی ہے کہ آگے کا رستہ بہت ہی حیران کن نظر آ رہا ہے، یعنی کہ تیزی ہے یا مندی یا پھر ایک زبردست پلٹاؤ۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان اس وقت کھڑا ہے۔ اسی سب میں اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے اور اس سب سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے ہمارے تجزیے اور ہمارے انالیسس کے حساب سے کہ ہمیں بطور سرمایہ کار کس حکمت عملی پر عمل کرنا چاہیے تاکہ نقصان کم سے کم ہو اور فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش ہو۔ تو دیر نہ کریں اور چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی صورتحال کے حساب سے جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو موجودہ بازار کی کیفیت یعنی اس کی حالت کی بات کی جائے تو بٹ کوئن اور بڑے کوئنز کی اگر کارکردگی کی ویڈیو کے اس اہم حصے میں بات کی جائے تو بٹ کوئن آج 24 آورز میں تقریباً 2% سے زائد گر چکا ہے۔ تقریباً $1,09,000 کی سطح کے قریب اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے یہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس گراوٹ کے پیچھے بڑی لیکویڈیشنز اور مارکیٹ میں سیلنگ پریشر کہا جاتا ہے۔ بڑے کوئنز جیسا کہ سولانا، ایتھیریم اور دیگر آلٹ کوئنز بھی اس وقت اس ڈپریشن میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے اہم چیز جو کہ کرپٹو مارکیٹ میں کہا جاتا ہے کہ اپنی کوئی بھی ٹریڈ لینے سے پہلے اپنا ہوم ورک کرنا اور اپنے معاشی ماہرین سے اس بارے میں مشورہ کرنا کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج کئی اہم آپشنز ایکسپائر ہیں جو بازار میں اس وقت مندی کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب اختیاری معاہدے یعنی کہ کانٹریکٹس بھی کہا جاتا ہے کہ ختم ہوتے ہیں۔ بڑی سرمایہ کارانہ منتقلیاں یعنی کہ ویلز کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایکسچینج سے اس وقت باہر ہو رہی ہیں، یعنی وہ اپنے سکے بیچ رہی ہیں یا دوسری پارٹیز کو منتقل کر رہی ہیں، جو کہ عام طور پر مارکیٹ میں تناؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ مارکیٹ کیپ کی اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے بات کی جائے تو $3.7 ٹریلین کے تقریباً اس وقت موجود ہے، یعنی کہ کل بازار نے تقریباً 150 بلین کا منافع حاصل کیا ہے۔ اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے، فیئر اور گریڈ انڈیکس کی بات کی جائے تو جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت کرپٹو کا فیئر اور گریڈ انڈیکس 28 ہے، یعنی کہ فیئر خوف غالب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر سرمایہ کار اس وقت اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں، نئے داخلہ کرنے والے کم ہیں اور مارکیٹ جذباتی ہے۔ یہ سطح ثابت کرتی ہے کہ مارکیٹ میں جذبات کنٹرول کر رہے ہیں، نہ کہ محض قیمت کا رجحان ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی اگر بات کی جائے تو اگلے 24 گھنٹے میں ممکنہ منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ 3 بڑے ممکنہ راستے ہیں جن کی بنیاد پر منظرنامہ ہم بنا سکتے ہیں۔ پہلی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو چھوٹی ریکوری اور استحکام بھی ممکن آ سکتا ہے۔ اگر مارکیٹ سپورٹ سطح برقرار رکھے، مثلاً BTC کا $1,08,800 یا $1,09,200 کا زون برقرار رہے تو ایک چھوٹی ریکوری ممکن ہو سکتی ہے۔ موجودہ چارٹ اور موجودہ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے یہ بھی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے کہ اگر بٹ کوئن $1,09,500 سے $1,10,000 کی سطح مزاحمت یعنی ریزسٹنس لیول کو عبور کرے تو دوبارہ ٹیسٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اس حالت میں کہا جاتا ہے کہ حجم خریداری اور مثبت نفسیاتی بدلاؤ یعنی سینٹیمنٹ ریورسل کارآمد بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری صورتحال کی اگر بات کی جائے تو مزید مندی کی سمت بھی بازار جا سکتا ہے۔ اگر سپورٹ لیول ٹوٹ جائے تو قیمت نیچے بھی گر سکتی ہے، یعنی کہ ممکن ہے کہ $1,08,000 یا اس سے نیچے تک بھی جا سکتی ہے۔ لیکویڈیشن کا دباؤ بھی کہا جاتا ہے کہ مزید بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر لیوریج پوزیشنز پر۔ اس صورتحال میں مندی کا تسلسل پیدا ہو سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بازار پر منفی تسلط مضبوط ہو سکتا ہے۔ تیسرا سینیریو کیا رہ سکتا ہے؟ وہ رینج باؤنڈ یا سائیڈ ویز مارکیٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بازار واضح سمت اختیار نہ کرے بلکہ ایک محدود رینج یعنی 1,08,500 سے لے کر 1,10,500 کے درمیان میں حرکت کرے۔ ایسی صورتحال میں سرمایہ کاروں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑے فیصلہ جات کرنے سے پہلے نچلی سطح کا انتظار کرنا مناسب ہوتا ہے یا اپنا ہوم ورک کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، انویسٹر یعنی سرمایہ کاروں کے نقطہ نظر سے اہم ہدایات کی اگر بات کی جائے تو رسک مینجمنٹ اور سٹاپ لاس سب سے پہلا نقطہ یہاں پر آتا ہے۔ ہر پوزیشن پر سٹاپ لاس لگانا لازمی ہوتا ہے تاکہ بڑے نقصان سے کہا جاتا ہے کہ بچا جا سکے۔ اگر مارکیٹ اچانک گھوم جائے، سٹاپ لاس آپ کو اور ہمیں بچا سکتا ہے۔
اس صورتحال میں عموماً کہا جاتا ہے کہ لیوریج کا استعمال محدود کرنا چاہیے۔ موجودہ نازک ماحول میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ لیوریج بہت زیادہ خطرناک بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ معتدل پوزیشنز لیں اور خطرے کو کہا جاتا ہے کہ کم سے کم رکھیں۔ تیسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے ڈائیورسیفیکیشن۔ پورا سرمایہ صرف ایک ہی کوائن پر نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اسے آلٹ کوائنز، اسٹیبل کوائنز یا محفوظ اثاثوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ اس طرح اگر ایک سیکٹر گرے یا ایک کوائن گرے تو ہمارا پورا پورٹ فولیو متاثر نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈائیورسیفیکیشن کے لیے بہت زیادہ ہوم ورک کرنا اور اس کے بارے میں اپنے معاشی ماہرین سے رابطہ کرنا اور ان کی رائے پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو چیز سب سے زیادہ اہمیت اختیار کرتی ہے وہ جذباتی فیصلہ بازی سے اجتناب کرنا ہے۔ مارکیٹ جذباتی ہے، یعنی کہ کرنٹ سینیریو میں فیئر کو کہا جاتا ہے کہ غالب ہے۔ اس صورتحال میں جذباتی خرید و فروخت کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیں منظم انداز میں اپنانا چاہیے۔ پانچویں آخری اور سب سے اہم چیز جو کہ اس سب کو افیکٹ کرتی ہے وہ میکرو اکنامک عناصر کو مانیٹر کرنا ہے، یعنی کہ امریکہ کی شرح سود، مہنگائی، فیڈ ریزروز کے بیانات، یہ سب کہا جاتا ہے کہ کرپٹو مارکیٹ پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ اور سونا اور چاندی کے رجحانات پر بھی نظر رکھنی بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں اگر بات کی جائے تو آج کی کرپٹو مارکیٹ ایک موزوں لمحے پر ہے، یعنی خوف غالب ہے مگر موقع بھی موجود ہے۔ اگر آپ کی سوچنے کی راہ کو اس ویڈیو نے ہموار کیا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ مارکیٹ اپڈیٹس بھی آپ تک فوراً پہنچتی رہیں۔ نیچے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کون سا کرپٹو کوائن دیکھ رہے ہیں خریدنے کے لیے، آپ کی رائے کیا ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔